بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ کون فریاد کر رہا ہے؟ تم کون؟ مسلمان، ٹھیک ہے۔ کیا فریاد کر رہے تھے؟ کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ فتح دے۔ کس پہ؟ جس لشکر کا ان کو سامنا تھا، اور 2 لشکر تھے جو پچھلی 2 آیات میں بتائے گئے ہیں کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب جو ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا اور مسلمانوں کو جو ہے ابو جہل کے قافلے جو جنگی لشکر تھا اس کا سامنا کرنا پڑا، تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی یعنی دعا کی، گڑ گڑا کر دعا کی۔ فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ کیا دعا قبول کر لی؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں فتح دے، ہم تیری آس پہ یہاں پہ آ گئے ہیں، ہماری اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنگی سامان سے، اسلحے سے لیس تھا، ان کی افرادی قوت زیادہ تھی، مسلمان بالکل نہتے اور بہت کم تعداد میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ دعا جو انہوں نے کی تھی قبول کر لی۔ انی ممدکم بی-الف، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ممدکم، ہم تمہاری مدد کریں گے، بی-الف، 7,000، من الملائکاتی، فرشتوں سے، جو ایک مردفینہ، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ یہ ممدکم مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد فرشتوں کے ساتھ کریں گے، جو آسمان سے جنگ کے دوران مسلسل اترتے رہیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے، گروہ در گروہ، یعنی ایک گروہ آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا۔ کیا بشارت بنایا تھا؟ کہ تمہیں فرشتوں کی طرف سے مدد ملے گی۔ مسلمان لڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک بشارت بنا دی تھی کہ تمہارے لیے فرشتے بھی جو ہیں لڑ رہے ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کو آ گئے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَن نَّصْرُ، اور مدد تو إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں نے حوصلہ کیا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ آئیے اب ان 2 آیات کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ اذا، جب، تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم، کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، بی-الف، 7,000۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 7,000 نہیں ہے، یعنی 7,000 نہیں ہے، بلکہ 7,000 ہیں، یعنی 1,000 کے ساتھ، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ 1,000 کے ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود دا ہیلپ آف، من الملائکاتی، فرشتوں سے، مردفینہ، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا بشرا، مگر محض بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ اطمینان حاصل کریں، بِهِ، ساتھ اس کے، اس سے، قلوبکم، تمہارے دل، ومن نصر، اور نہیں مدد۔ اچھا اب یہاں پہ یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ما، یہ حروف جار ہے۔ حروف جار جو ہیں یہ اپنے معنی بعض جگہوں پہ بدل لیتے ہیں۔ اس کا ما کا مطلب ویسے تو جو ہوتا ہے، اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں نا تو جو اس کا مطلب آتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اللہ آ رہا ہو، اللہ یہ بھی حروف جار میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ما کے بعد حل یا کچھ اور لفظ ہوتے ہیں، ان کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو پھر ان کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے۔ ومن نصر، اور نہیں مدد، الا من
من عند اللہ، مگر سے، من کا مطلب سے، عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی مدد تو اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کے مطلب میں اس کے معنی واضح ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ٹرانسلیشن ہمیشہ مفہوم کی جاتی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 آیات تھی ہماری آج کی جو ہم نے پڑھی اور سمجھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں آسانیاں فرمائے. آمین یا رب العالمین.